ماشاءاللہ بڑی پیارے انداز سے حمد و نعت آپ احباب کو سنا رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان حضرت مولانا قاری محمد نعیم الرحمن معاویہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ اسٹیج پر آئیں اور خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم وفی مقام آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، میں نے اس ذات کو کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات کو کہنے کی جسارت کی ہے، جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، کس کی جرت میرے آقا کے برابر آئے، کس کی جرت میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ اللہ اللہ کیا تھے وہ لوگ، اللہ اللہ کیا تھے وہ لوگ، جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ دی روز درے بستان سرا ہم توتیاں تھی خوش نوا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمال ہی، کمکمیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، پڑھتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمال ہی، بلبلیں بھی کو بکو لے کر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع و خصال ہی، چڑیوں کے سن کر یہ چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر وہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ حضور گئے معراج پر بلغ العلا بکمال ہی، حضور گئے معراج پر بلغ العلا بکمال ہی، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمال ہی، ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع و خصال ہی، خالق نے ایک تحفہ دیا، مالک نے ایک تحفہ دیا، رازق نے ایک تحفہ دیا، صلو علیہ وآلہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ درود پاک پڑھ لیں جی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، میرے محترم معزز
برادر کبیر، بھائی حافظ محمد افضل صاحب کی دعوت پر آج آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر اور ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے وہ باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے دنیا اور آخرت کے اندر مجھے بھی نفع ہو اور آپ کو بھی نفع ہو۔ روایتی خطیب نہیں ہوں، دعوت کی نیت سے آپ کے پاس آیا ہوں، اور بھائی ہونے کے ناطے ہاتھ جوڑ کے پہلے گزارش کروں گا کہ جو مجھے ٹائم دیا گیا اللہ کے فضل سے اس سے پہلے آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ وہ نہ تو طبیعت ہے کہ کسی کے اوپر مسلط ہو جاؤں کہ کب مولوی صاحب سپیکر کو چھوڑیں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک بات کو ذہن رکھیں، جو مجھے قاری صاحب نے ٹائم دیا اس سے پہلے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اپنی بات کو ختم کروں گا، لیکن اگر دوران گفتگو مجمع میں سے کسی بندے کی پیشانی پہ بل آ گیا کہ یار مولوی صاحب کی تو بات سمجھ نہیں آتی، یا بچوں نے یا کسی نے کبھی اندر آئے کبھی باہر گئے، تو اللہ کے فضل سے اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی آپ کے سامنے کسی قسم کا بڑا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے تذکرہ ان لوگوں کا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے اس پیغمبر کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے اس نبی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس نبی کے کلاس کے اندر بیٹھنے والے ان طلباء کا، ان شاگردوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخصیت ساری کائنات سے اعلیٰ شخصیت ہے، وہ شخصیت ساری کائنات سے افضل شخصیت ہے، اور جو اس کے شاگرد ہیں وہ بھی کائنات کے اندر ایسے شاگرد اللہ نے پیدا نہیں کیے جیسے شاگرد اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دیے ہیں۔ اگر میں بات اپنی کروں تو آپ نے میری بات نہیں سننی، اگر میں بات آپ کے سامنے کسی دنیا کے پیر کی کروں تو آپ نے میری بات کو نہیں سننا، لیکن اگر میں بات آپ کے سامنے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں، تو پھر جتنی بڑی شخصیت ہوا کرتی ہے، جتنی بڑی ذات ہوا کرتی ہے، جتنی بڑی اللہ نے جس نبی کو مجھے اور آپ کو جس نبی کی امت میں پیدا کیا وہ سب سے کائنات میں بڑی شخصیت ہیں، اس کا ادب بھی اتنا ہی بڑا ہے کہ جب تذکرہ کیا جائے تو ادب سے عمل کی نیت سے بیٹھا جائے۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لگایا گیا ہے، لیکن بھائیوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنی دیر میں آپ سے مخاطب رہوں عمل کی نیت سے اور توجہ سے بیٹھا جائے، تاکہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کر سکوں، کیونکہ آج کچھ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب پرکھنے کی باری آتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب جانچنے کی باری آتی ہے، کوئی کسی طریق کا سہارا لیتا ہے، کوئی کسی طریق کا سہارا لیتا ہے، میں آپ سے سامنے
پہلے صحابی کا مقام بتانا چاہتا ہوں، صحابی کہتے کسے ہیں، پھر صحابی کے بارے میں بتاؤں گا کہ صحابی کو پرکھنا ہے تو کس کے آئینے میں پرکھا جائے گا، پھر انہی صحابہ میں سے جس کا میرے ذمے موضوع لگایا گیا ہے میں اسی کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر توجہ سے بیٹھیں گے تو میری بات سمجھ انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ میں آپ کا ضائع نہیں کروں گا، بلکہ آپ کا میرے اوپر قرض ہے کہ اگر میں آپ کا وقت ضائع کروں کل پکڑ کا سبب بنے گا، لیکن اگر میں آپ کے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کروں تو آپ بھی تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ کا اس بات پہ شکریہ ادا کیا جائے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سنیو، ساری کائنات کے اندر بے شمار پیغمبر اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ حضرت آدم بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم بھی اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، حضرت اسماعیل بھی اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں۔ نبی کوئی بھی ہو، ہم عزت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بھائیو، اپنی قسمت پہ نازاں ہوا کرو کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، اللہ کی قسم میں جس اعتبار سے بھی اپنے پیغمبر کو دیکھتا ہوں، افضل، اعلیٰ، کامل، مکمل دیکھتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نبی دیا ہے، ایسا پیغمبر اللہ نے کسی امت کو نہیں دیا۔ اگر میں اپنے نبی کو اخلاق کے اعتبار سے دیکھتا ہوں تو سب سے افضل پاتا ہوں، اگر پیغمبر کو کردار کے اعتبار سے دیکھتا ہوں تو سب سے اعلیٰ پاتا ہوں، اگر میں پیغمبر کو اعمال کے اعتبار سے دیکھتا ہوں تو سب سے اعلیٰ پاتا ہوں، اگر میں پیغمبر کو زہد اور تقوی کے اعتبار سے دیکھتا ہوں تو سب سے اعلیٰ پاتا ہوں، اگر میں پیغمبر کو شرافت کے اعتبار سے دیکھتا ہوں تو سب سے اعلیٰ پاتا ہوں۔ ہاں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر پیغمبر کو ذہن کے اعتبار سے تو سب سے ذہین پاتا ہوں، اگر پیغمبر کو خطابت کے میدان میں دیکھتا ہوں تو سب سے بڑا پاتا ہوں، اگر پیغمبر علیہ السلام کو شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں تو میرے نبی جیسا شوہر کوئی نہیں ہے، اگر پیغمبر کو باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں میرے پیغمبر جیسا باپ کوئی نہیں ہے، اگر پیغمبر کو بیٹا ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں میرے پیغمبر جیسا بیٹا کوئی نہیں ہے، اگر پیغمبر کو آقا اور سردار ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں میرے پیغمبر جیسا سردار کوئی نہیں ہے، اگر پیغمبر کو عاجز ہونے کے اعتبار سے دیکھتا ہوں میرے پیغمبر جیسی عاجزی کسی کے اندر نہیں ہے، اگر نمازی ہونے کے اعتبار سے دیکھتا ہوں میرے پیغمبر جیسا نمازی کوئی نہیں ہے، اگر پیغمبر کو حاجی ہونے کے اعتبار سے دیکھتا ہوں میرے پیغمبر جیسا حاجی کوئی نہیں ہے، اگر پیغمبر علیہ السلام کو تاجر ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں اللہ کی قسم میرے پیغمبر جیسا تاجر کوئی نہیں ہے، اگر میں پیغمبر کو حسن سے اعتبار سے دیکھتا ہوں میرے پیغمبر جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے حسن کے 100 حصے بنائے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کو اٹھایا، اس ایک حصے میں سے میں نے آدھے حصے کو لیا، اس آدھے حصے کے اندر میں نے ساری انسانیت کو بنایا، اسی آدھے حصے میں سے میں نے سارے جنات کو بنایا، اسی آدھے حصے میں سے میں نے چرند اور پرند کو بنایا، اسی آدھے حصے میں سے میں نے زمین و آسمان کے نظام کو سجایا، اسی آدھے حصے میں سے میں نے جنت کو سنوارا، اسی آدھے حصے میں سے میں نے حوروں کو، غلمان کو پیدا کیا۔ اللہ کہتے ہیں آدھا حصہ میں نے پوری کی پوری کائنات کے اندر تقسیم کیا اور آدھا حصہ اٹھا کر میں نے یوسف کے چہرے کے اندر رکھا۔ اور میرے سنیو، ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کے لاڈلے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کے اندر اللہ کہتے ہیں ایک حصہ
आधा हिस्सा सारी कायनात के अंदर, आधा हिस्सा यूसुफ के चेहरे में और 99 हिस्से उठाकर मैंने मोहम्मद के चेहरे के अंदर रखे। क्या किसी ने खूब कहा, जो सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूहे मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। मुझे हशर का किस लिए डर हो है कासिम, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन पे जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों पे कौसर लुटाया गया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, जमाल मुस्तफ़ा, शान सहाबा, शान अमीर मुआविया, हजरत मौलाना अमीर नईमुर रहमान मुआविया साहिब। नबी को जिस एतबार से देखता हूं, मैं नबी को जिस एतबार से देखता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम हर एतबार से आला पाता हूँ, हर एतबार से अकमल पाता हूँ। मैंने जुमला कहा है, हाँ हाँ, किसी ने कहा कि यूसुफ को देखने वालियों ने अपनी उंगलियों के पोरे काट दिए। मैंने कहा तूने यूसुफ के देखने वालियों की बातें सुनी होंगी। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ, मेरे यूसुफ को अल्लाह ने बड़ा हुस्न दिया था। मेरे यूसुफ को देखने वालियों को पता न चला कि हम फल को काट रहे हैं या हम अपनी उंगलियों के पोरों को काट रहे हैं। आज तुझे आमना के लाल के पास लेकर आता हूँ। तूने हसीन बड़े देखे होंगे, तूने जमील बड़े देखे होंगे, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम सुनियो, जो हुस्न अल्लाह ने मेरे और तेरे पैगंबर को दिया है, ऐसा हुस्न दिया। यूसुफ को देखने वालियों ने उंगलियों के पोरे काट दिए, जिन्होंने मोहम्मद को देखा पूरे कट गए, लेकिन नबी के दामन को नहीं छोड़ा। हुस्न के तज़किरे होते होंगे, कोई किसी के हुस्न की बात करता होगा, कोई किसी के हुस्न की बात करता होगा। ओ मेरे भाइयों, तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुस्न के बारे में ना बताऊं, तवज्जो हो तो तुम्हें बताऊं कि किस नबी के उम्मती हैं। मैंने और आपने किस नबी का कलमा पढ़ा है। हाँ हाँ, यूसुफ को देखने वालियों ने पोरे काटे, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी पे, मैं कुर्बान जाऊं आमना के लाल पे, मैं कुर्बान जाऊं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे, जिसने मेरे पैगंबर को देखा। सहाबा कहते भूख की शिद्दत होती, मोहम्मद के चेहरे को देखते हमारी भूख खत्म हो जाती। सहाबा कहते हैं हमें प्यास की शिद्दत होती, मोहम्मद के चेहरे को देखते हमारी प्यास खत्म हो जाती। सहाबा कहते कोई तकलीफ और गम आता, हम अपने नबी के लाल के चेहरे को देखते, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे को देखते, जज्बात में आकर बातें नहीं करता। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। ओहद के मैदान में 70 से ज्यादा तीर और तलवार के जख्म लगे। किसी पूछने वाले ने पूछा, तलहा क्या बात है, जब काफर की तरफ से तीर आता था तुझे तकलीफ नहीं होती थी? ओ मेरे सुनियो, अपने दिल पे हाथ रख के जुमले को सुनना। मेरे तलहा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया हाँ हाँ, काफर की तरफ से तीर आता, मेरे चेहरे को लगता, मुझे तकलीफ होती, मेरे जिस्म को लगता, मुझसे खून बहता, मुझे तकलीफ होती। जब मुझे तकलीफ होती मैं मोहम्मद के चेहरे को देखता, मेरी तकलीफ खत्म हो जाती। ऐसा हसीन पैगंबर अल्लाह ने किसी उम्मत को नहीं दिया है? तुम अपनी आखिरी उम्मती होने पे फख्र करते हो, अपनी बख्शिश समझते हो, नबी के उम्मती बने हो, नबी का कलमा पढ़ा है, नबी के दामन के साथ जुड़े हो, अपनी किस्मत पे नाज़ा होते हो या नहीं होते? अपनी बख्शिश समझते हो तो नहीं समझते? आ तुम्हें अपना अकीदा बताऊं। मेरे और तेरे पैगंबर का पाक इरशाद है, फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, किसी नबी पर उस वक्त तक जन्नत हलाल नहीं होगी जब तक मैं मोहम्मद जन्नत में पाँव नहीं रख देता। आ तुझे बताने लगा हूं, मेरे और तेरे नबी ने फरमाया जी आखिरी उम्मत है, किसी उम्मत पे उस वक्त तक जन्नत हलाल नहीं होगी जब तक ये आखिरी उम्मत जन्नत में चली नहीं जाती। खुश हो,
آخری نبی کی امت میں پیدا ہونے پہ فخر ہے؟ ہاں ہاں، تجھے اور مجھے امتی ہونے پہ فخر ہے۔ پھر میں اس ابو بکر کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ پھر میں اس عمر کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ پھر میں اس عثمان کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ پھر اس علی کا تذکرہ کیوں نہ کروں جنہوں نے پیغمبر کو براہ راست دیکھا ہے؟ پھر اس امیر معاویہ کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ کیوں نہ پیش کروں جس نے محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھا ہے؟ پھر اس معاویہ کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس نے محمد کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں؟ پھر اس معاویہ کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس نے محمد الرسول اللہ سے علم ڈائریکٹ لیا ہے؟ پھر اس معاویہ کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس نے محمد الرسول اللہ کے ناخن کاٹے ہیں؟ پھر اس معاویہ کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس نے محمد الرسول اللہ کی کنگھی کی ہے؟ پھر اس معاویہ کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس محمد الرسول اللہ کی وحی کو لکھا ہے؟ پھر اس معاویہ کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس نے آمنہ کے لال کے خطوط کو لکھا ہے؟ پھر اس معاویہ کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس کی بہن پیغمبر کی بیوی بنی؟ پھر اس معاویہ کا تذکرہ کیوں نہ کہوں جس کے اللہ کا نبی کہتا ہے میں معاویہ سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی معاویہ سے پیار کرتا ہے؟ اور سنی بھائیوں، اگر تمہیں آخری نبی ہونے کی امت میں پیدا ہونے پہ نازا ہے، فخر ہے، ہونا بھی چاہیے، پھر مجھے کہنے دے اگر تو فخر کرتا ہے تو معاویہ تو ہمارا امام ہے، سردار ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت حضرت شان امیر معاویہ حضرت مولانا نعیم الرحمن معاویہ صاحب۔ میں نے بات کی ہے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، میرے نبی کے چہرے جیسا چہرہ، میرے نبی کے دانتوں جیسے دانت، میرے نبی کی آنکھوں جیسی آنکھیں، میرے نبی کی زبان جیسی زبان، میرے نبی کے پسینے جیسا پسینہ، میرے نبی کے مدینے جیسا مدینہ، میرے نبی کی بیٹی جیسی بیٹی، میرے نبی کے بیٹے جیسے بیٹے، میرے نبی کی بیوی جیسی بیوی، میرے نبی کے یاروں جیسے یار، میرے نبی کے معاویہ جیسا معاویہ، میرے نبی کے ابو بکر جیسا ابو بکر، عمر جیسا عمر، عثمان جیسا عثمان، علی جیسا علی، نواسے جیسا کوئی نواسا، حسین جیسا کوئی حسین، حسن جیسا کوئی حسن۔ اللہ کی عزت کی قسم تم تو میرے معاویہ کی بات کرتے ہو، ذمہ داری سے کہتا ہوں میرے نبی کی امت جیسی امت کسی کی نہیں، معاویہ کی بات کرتے ہو۔ آؤ پھر تمہیں عقیدہ دوں، عقیدہ بناؤ، ساری دنیا کے کتب جمع کر لو، ساری دنیا کے ابدال جمع کر لو، ساری دنیا کے غوث جمع کر لو، ساری دنیا کے پیر جمع کر لو، ساری دنیا کے مولوی جمع کر لو، ساری زندگی ایک لمحے کے برابر اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائیں، اگر ساری دنیا کی عبادت جمع کر کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائے، اور سنیو ایک وہ نظر جو ابو بکر کی میرے پیغمبر کے چہرے پہ پڑی ہے، عقیدہ بناؤ۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو تب بھی، میں اس تفریق میں جانا نہیں چاہتا۔ ہم تو بڑے کھلا ذہن رکھتے ہیں، ہم تو اپنا بہت بڑا وسیع سینہ رکھتے ہیں۔ ہاں ہاں، جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر اللہ نے وہ اثر رکھا ہے۔ ساری دنیا کی عبادتیں ایک پلے میں، ساری دنیا کی نمازیں ایک پلے میں، ساری دنیا کے حج ایک پلے میں، ساری دنیا کی زکوٰۃ ایک پلے میں، ساری دنیا کی ریاضت ایک پلے میں۔ اللہ کی قسم جو ایک مرتبہ ایک صحابی کی محمد کے چہرے پہ نظر پڑی ہے، پوری دنیا کی عزت اور وقار، دنیا کا پوری عبادت اس ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو صحابی کی نظر محمد کے چہرے پہ پڑی ہے۔ پوری دنیا اس کا مقابلہ، پوری دنیا اس کا مقابلہ، کہتا ہے اس کے ہونٹ چومنے کو دل کرتا ہے،
اس کی آنکھوں کو چومنے کو دل کرتا ہے، اس کی پیشانی کو چومنے کو دل کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے مدینے سے آیا ہے، مدینے کو دیکھا ہے، مدینے کی فضا کو دیکھا ہے، ریاض الجنہ میں گیا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے نبی کے شہر سے آیا ہے، بڑا مقام پایا ہے۔ میں نے کہا جو شہر میں گیا جو شہر کے اندر گیا، جس نے نبی کے روزے کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم یہ تو وہ پیغمبر ہے، اگر اس پیغمبر کے ساتھ پتھر کی نسبت ہوتی ہے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، اگر اس پیغمبر کے ساتھ کپڑے کی نسبت ہوگی وہ بھی اعلیٰ ہو گیا، اگر اس پیغمبر کے ساتھ کسی مٹی کی نسبت ہوگی وہ مٹی ساری مٹیوں سے اعلیٰ ہوگی ہے۔ بیمار اونٹنی اس پیغمبر کے نیچے آتی ہے، سب سے آگے چلی گئی۔ ہم تو کہتے ہیں اگر پیغمبر کی چادر کے نیچے کوئی آئے وہ بھی پاک ہے، جو نبی کے روزے میں آ جائے وہ بھی پاک ہے۔ ہاں جو پیغمبر کے بستر پہ علی لیٹے میرے لیے وہ بھی عزت والے ہیں، جو پیغمبر کے بستر پہ میرا پیر علی آرام کرے، اللہ کی قسم میرا پیر علی بھی عزت والا ہے۔ ہاں جس کی گود میرے پیغمبر کا بستر بنے وہ ابو بکر بھی عزت والا ہے۔ ہاں میرے پیغمبر کے ساتھ اگر کسی کپڑے کی نسبت ہو گئی وہ بھی اعلیٰ ہے، جو نبی کے جسم کے ساتھ مٹی لگ گئی وہ بھی اعلیٰ ہے۔ ہاں میرے پیغمبر کے جسم کے ساتھ اگر کینچی لگتی ہے کینچی بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اگر کینچی کو عزت والا سمجھتا ہے پھر اس معاویہ کو بھی عزت والا ماننا جس نے پیغمبر کے جبے کو پہنا ہے، پھر اس معاویہ کو بھی عزت والا ماننا جو پیغمبر کے ساتھ سواری پہ سوار ہوا ہے، نبی کے جسم کے ساتھ جسم لگا ہے، پھر اس معاویہ کو بھی عزت والا ماننا جس کے پاس محمد کے ناخن اور بال موجود ہیں۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا میرے معاویہ نے وصیت کی، او بھائیو میرے کفن کے اندر میرے پیغمبر کے بال اور ناخن رکھ دینا، میرا رب پوچھے گا کیا لے کے آیا ہے؟ اللہ کو کہوں گا اللہ تیرے پیغمبر کی نسبت لے کے آیا ہوں، معاویہ کی بخشش کے لیے کافی ہے، معاویہ کی بخشش کے لیے۔ ہاں آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کی ہے۔ میرا سنی بھی بڑی خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، میرا نوجوان بڑے خاموشی سے بیٹھتا ہے۔ سنیوں بات ذہن میں رکھنا، کچھ پلے لے کے جانا، گونگے نہ بنا کرو۔ تیرا اور میرا رشتہ اس جماعت کے ساتھ ہے جو پتھر کی چٹان پہ کھڑے ہیں، اللہ کے فضل سے ہر اعتراض کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور بغیر کسی خوف کے بغیر کسی ڈر کے۔ ہم صحابہ اس لیے کرتے ہیں، اگر ان صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو مجھے اور تجھے دین نہیں پہنچے گا۔ نماز صحابہ کے ذریعے پہنچی ہے، زکوٰۃ صحابہ کے ذریعے پہنچی ہے، قرآن صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، نبی کی شب و روز کی زندگی صحابہ کے بتائی ہے۔ اگر میں ان صحابہ کو درمیان سے نکال دیتا ہوں میرے اور تیرے پاس دین مکمل نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں یہ بات میری پلے باندھ کے جانا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر معاویہ کا اختلاف ہوا ہے، میں بھی مانتا ہوں۔ ہاں لیکن تجھے ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ سے لے کر حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت عمر خلیفہ بنے، حضرت عثمان خلیفہ بنے، حضرت علی خلیفہ بنے، حضرت حسن خلیفہ بنے، لیکن تجھے سوال تیرے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہاں ابو بکر سے لے کر حضرت حسن تک خلافت ضرور ہے، ہاں ذمہ داری سے کہتا ہوں، بلکہ محمد الرسول اللہ سے لے کر آج
آج تک کسی کی اتنی دیر حکومت نہیں رہی، کسی کی اتنی دیر خلافت نہیں رہی جتنی حضرت امیر معاویہ نے خلافت کا وقت نکالا ہے۔ حضرت ابو بکر نے 2 سال، حضرت عمر نے 10 سال، حضرت عثمان نے 12 سال، حضرت علی المرتضیٰ نے 4 سال اور امیر معاویہ نے 19 سال اس دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ کتنی جی؟ 19 سال میں۔ تو یہ بیان کرتا ہے نا کہ جنگ صفین ہوئی تھی، میں کہتا ہوں 19 سال کے اندر میرے معاویہ کی بیعت کو کیوں نہیں بیان کرتا کہ حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ حضرت حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتا حضرت امیر معاویہ نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتا حضرت امیر معاویہ نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتا حضرت امیر معاویہ نبی کے کاتب وحی تھے؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ 70 کے قریب حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے نبی کے خطوط لکھے تھے؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ حضرت امیر معاویہ نے 64,65,000 مربع میل پہ حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی ہے؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ اسلام کی تاریخ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے خلیفہ بنے ہیں؟ پوری آدھی دنیا سے زیادہ پر حضرت امیر معاویہ نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ یہ کیوں نہیں بیان کرتا جب رومی کتا امیر معاویہ کے دور میں حضرت علی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، میرے اور تیرے امیر معاویہ نے کہا تھا اور رومی کتے اگر تو نے میرے بھائی علی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، علی بعد میں صفوں میں آئے گا، پہلے علی کے سامنے امیر معاویہ کو کھڑا پائے گا۔ پھر تو کیوں نہیں بیان کرتا کہ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق قسطنطنیہ کو کس نے فتح کیا؟ اس کو امیر معاویہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ سمندر کے اندر کشتیاں کس نے بنائی تھی؟ وہ امیر معاویہ ہے۔ یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ سب سے پہلے مسجد کا جو مینار بنایا ہے وہ امیر معاویہ ہیں؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ بیت اللہ کے اوپر سب سے پہلے جس نے گلاف چڑھایا ہے وہ امیر معاویہ ہیں؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ پیغمبر کی سواری کے ساتھ جو صحابی ساتھ تھا اس کو امیر معاویہ کہا جاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ ام حبیبہ اپنے بھائی معاویہ کو تیل لگا رہی تھی، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، میرے پیغمبر نے پوچھا ام حبیبہ بھائی سے کتنا پیار کرتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی جتنا ایک بہن کو اپنے بھائی سے پیار ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ میں ام حبیبہ معاویہ سے پیار کرتی ہوں۔ پھر میرے اور تیرے پیغمبر نے وجد کے اندر آ کے کہا تھا او ام حبیبہ جتنا تو معاویہ سے پیار کرتی ہے میں محمد تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، میرے اللہ نے آسمان سے جناب جبرائیل کو بھیجا، پھر میں جانا میرے پیغمبر کے پاس جا کے کہے کہ اللہ کہتے ہیں جتنا آپ اور ام حبیبہ معاویہ سے پیار کرتی ہیں آپ سے زیادہ میں اللہ معاویہ سے پیار کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت حضرت مولانا نعیم الرحمن معاویہ صاحب۔ تمہیں کہے گا کہ معاویہ سے اختلاف ہے، بے ایمان تیری کیا حیثیت ہے؟ تو میرے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرے؟ حرام زادے، شرابی، زانی، تیری ماں کا تجھے پتہ نہیں ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے، تبرہ صحابی پہ کرتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم اہل سنت والجماعت کی 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ سے نبی کے یاروں کو دیکھتے ہیں، دوسری آنکھ سے نبی کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں۔ نبی کے یاروں کا احترام بھی فرض ہے، نبی کے گھر والوں کا احترام بھی فرض ہے، نبی کے یاروں کا ادب بھی فرض ہے، نبی کے گھر والوں کا ادب بھی فرض ہے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں نبی کے یاروں کا دفاع بھی فرض ہے، نبی کے گھر والوں کا دفاع بھی فرض ہے۔ اگر کوئی نبی کے یاروں پہ بونکے گا اللہ کے فضل سے اس کی زبان کو کھینچ کر کتوں کے آگے ڈالیں گے، اگر نبی کے یاروں پہ بونکے گا اللہ کے فضل سے اس کی زبان کو بھی کھینچ کر کتوں کے آگے ڈالیں گے۔ صاف واضح بغیر کسی خوف کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو نبی کے گھر والوں پہ
तोहमत लगाए, जो नबी के घर वालों की बेदबी करे उसे भी काफर लानती समझते हैं, जो नबी के यारों पे बोहतान लगाए, जो नबी के यारों की बेदबी करे उसे भी काफर बेईमान लानती समझते हैं। इसलिए कि ये मेरा और तेरा अकीदा है, नबी के यार भी सारे के सारे पाक हैं, नबी के घर वाले भी पाक हैं। नबी का अबू बकर हो तब, उमर हो तब, उस्मान हो तब, अली हो तब, तलहा हो तब, जुबैर हो तब, हसन हुसैन हो तब, अमीर मुआविया हो तब। अल्लाह के फजल से हर सहाबी का दिफा करके उम्मत को मैसेज देंगे, जान जाती है चली जाए, बच्चे यतीम होते हैं हो जाए, बीवियां बेवा होती हैं हो जाए, हथकड़ी आती है चूम लेंगे, हाँ हाँ गोली आएगी सीने में लेंगे, इज्जत समझेंगे। लेकिन अल्लाह के फजल से किसी को सहाबा पे भी तबर्रे की इजाजत नहीं है, अहले बैत पे भी तबर्रे की इजाजत नहीं है। मुसलमानों परेशान ना होना, अब तो फतूहात का जमाना है। उस वक्त मर्द कलंदर ने जुबान से जुमले निकाले थे जब कोई साथ देने वाला नहीं था। जग की धरती पे एक छोटे से कद वाला उठा, पहनने के लिए कपड़े तो अच्छे मौजूद नहीं थे, पहनने के लिए जूता तो अच्छा मौजूद नहीं था, लेकिन जंग की सरजमीन से एक मर्द कलंदर उठा जिससे दुनिया अमीर अजीमत के नाम से याद करती है। उसने सहाबा 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 इतना किया, आज सुन्नी है तब भी सहाबा सहाबा, अहले हदीस है तब भी सहाबा सहाबा, देवबंदी है तब भी सहाबा सहाबा, मजदूर है तब भी सहाबा सहाबा, मालिक है तब भी सहाबा सहाबा। हाँ हाँ जिम्मेदारी से कहता हूँ, पार्लियामेंट है तब भी सहाबा सहाबा। ये उसकी खून की बरकत है। क्या सहाबा का भी दिफा हो रहा है, नबी के घर वालों का भी दिफा हो रहा है। अल्लाह के फजल से अगर कोई कुत्ता मेरे सहाबा पे भौंकेगा उसका रास्ता रोकेंगे, अगर अहले बैत पे भौंकेगा उसका भी रास्ता रोकेंगे, रोकेंगे इंशाल्लाह। गोली आए फिर इंशाल्लाह, हथकड़ी आए इंशाल्लाह, मेरे पोतों को कोई कुछ कह ना सके, मेरी मां को कोई गाली ना कर सके, मैं राजपूत बनन नूं तैयार हो जावां, मैं मियाँ साहब बनन नूं तैयार हो जावां, उस बेईमान को रोका ना जाए। अल्लाह की कसम मेरे नबी के सहाबा इतने लावारिस नहीं है, मेरे नबी के अहले बैत इतने लावारिस नहीं है कि जिसको बाप का पता नहीं है, माँ का पता नहीं है, ऊपर से काला अंदर से काला, वो मेरे सहाबा पे भौंके। अल्लाह के फजल से इतनी सहाबा सहाबा कर जाएंगे, आने वाली नस्लें भी सहाबा के दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। रहेंगे, डरेंगे तो नहीं, झुकेंगे तो नहीं, हैं? भूखा रहना पड़ा दिफा करोगे, हैं? बाबे दिफा करेंगे, नौजवान दिफा करेंगे, बच्चे दिफा करोगे, मजदूर दिफा करेंगे, बालिक दिफा करेंगे, हाँ हाँ गांव में रहते हो दिफा करोगे, शहर वालों दिफा करोगे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तालिब इल्म हो तब भी दिफा करोगे, हाँ हाँ अगर तुम उस्ताद हो तब भी दिफा करोगे। और तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब तुम सहाबा का दिफा करोगे फिर मुझे और तुझे मिलेगा क्या? और ये कोई आम सहाबा नहीं है, अल्लाह की कसम ये तो वो हैं जिन्होंने पैगंबर को नमाज पढ़ते हुए देखा है, ये तो वो हैं जिन्होंने पैगंबर के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, ये तो वो हैं जिन्होंने पैगंबर के साथ खाना खाया है, ये तो वो हैं जिन्होंने पैगंबर के साथ बातें की हैं, ये तो वो हैं जिन्होंने पैगंबर की गोद में लेटे हैं, ये तो वो हैं जिन्होंने पेशानी के ऊपर सजदा पैगंबर के किया है, ये तो वो हैं जिन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलाम का दीदार किया है। दिन के वक्त भी मेरे नबी का दीदार, रात के वक्त भी मेरे नबी का दीदार। ये तो वो हैं जिन्होंने बचा हुआ पानी मेरे पैगंबर का पिया है, ये तो वो हैं जिन्होंने बचा हुआ खून मेरे पैगंबर का पिया है, ये तो वो हैं जिन्होंने नबी के साथ हज किया, ये तो वो हैं जिन्होंने नबी का दिफा किया, ये तो वो हैं जिन्होंने नबी की वजह से बच्चे यतीम कराए, ये तो वो हैं जिन्होंने बीवियों को बेवा करवाया, ये तो वो हैं जो कड़ाहे के अंदर चल गए लेकिन नबी के दामन को नहीं छोड़ा, ये तो वो हैं जिन्होंने अपनी आंखों का नजराना पेश किया है, ये तो वो हैं जिन्होंने नबी के लिए 2 टुकड़े करवाए हैं, ये तो वो हैं जो नबी के लिए कड़ाहे के अंदर डाले गए, ये तो वो हैं जिन्होंने तपते हुए अंगारों पे भी नबी का पहरा दिया है, ये तो वो हैं जिन्होंने हर हाल के अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के दामन को नहीं छोड़ा। अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे सहाबा, तुमने नबी को हर हाल के अंदर नहीं छोड़ा। अल्लाह के फजल से ज़िबा तो हो सकते हैं लेकिन तुम्हारे दामन को कभी भी छोड़ नहीं सकते। आखिरी बात,
جو ٹائم دیا تھا نا مجھے، ابھی 10 منٹ ہیں، اس سے پہلے میں نے وعدہ کیا ہے کہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کا دفاع کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کیا ہے بھائی؟ ایمان کا حصہ ہے، نماز کی طرح فرض ہے، روزے کی طرح۔ اگر نبی کی وفات پہ خوشی منائی جائے، چھوڑو میرا والد کا انتقال ہو جائے، مثال دینے لگا ہوں، 15 مارچ کو میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ میرے دروازے پہ ڈھول لے کے آئے، میں اس کو ڈھول بجانے دوں گا؟ ہاں شاید۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ کے پلاٹ کے اندر ایک غریب آدمی رہتا ہے، اس کے ابا کا 15 تاریخ کو انتقال ہو گیا، تم اس کے دروازے پہ اوپر ڈھول لے جاؤ، تم اس کے اوپر دیگے پکانا شروع کر دو، تم بلبلیاں مارنا شروع کر دو، محلے والے روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ یہ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اگر نبی کا صحابی ہو، کیا ہو؟ صحابی وہ ہے جس کو اللہ نے بھی جنتی کہا ہے، صحابی وہ ہے جس کے ہاتھوں کو اللہ نے چمکتے ہوئے ہاتھ کہا ہے، صحابی تو وہ ہے جس کے ہاتھوں کو بیعیدی سفرہ کہا ہے، صحابی تو وہ ہے جس کو اللہ کا قرآن کرام بررہ کہتا ہے، صحابی تو وہ ہے جو امیر معاویہ ہیں، جس کو اللہ کے نبی کہتے ہیں ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے، صحابی تو وہ ہے جو پیغمبر کی صحبت کے اندر رہا ہے، صحابی تو وہ ہے جو پیغمبر کے اشاروں کے اوپر اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہے، صحابی تو وہ ہے جو پیغمبر کے اشارے پہ ننگے پاؤں بھاگ جاتا ہے، صحابی تو وہ ہے جس کی 5 نمازیں تو بڑی دور کی بات ہے، تہجد کی نماز قضا ہوئی، اگلے دن شیطان جگانے پہ آ گیا، کہتا بھائی کل تجھے اجر بڑا ملا ہے، اٹھ چل۔ صحابی وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، صحابی تو وہ ہے جو نبی کا سالہ ہے، صحابی تو وہ ہے جو نبی کا رشتہ دار ہے، صحابی تو وہ ہے جو نبی کے پیچھے کلمہ پڑھنے والا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، نبی کے ساتھ روزے رکھنے والا، نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا، نبی کے لیے علم کو پوری دنیا میں پہچانے والا، صحابی تو وہ ہے جس نے سمندر کے اندر جہازوں کو بنا دیا، صحابی تو وہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ کے دین کا پرچار 64,65,000 مربع میل پہ اللہ کے نبی کے دین کے جھنڈے کو لہرایا ہے، صحابی تو وہ ہے جس کے ہاتھ پہ حسن بیعت کرتے ہیں، صحابی تو وہ ہے جس کے ہاتھ پہ حسین بیعت کرتے ہیں، صحابی تو وہ ہے جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ ایک سنیوں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں، صحابہ کو جب بھی پرکھنا ہے طریق کے آئینے میں نہ پرکھنا، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، جب بھی صحابہ کو پرکھنے کی ضرورت پڑے گی یا تو نبی کے فرمان میں یا اللہ کے فرمان کے اندر پرکھا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو، امیر معاویہ وہ ہیں جس کو اللہ بھی جنتی کہتے ہیں، جس کو محمد الرسول اللہ بھی جنتی کہتے ہیں، جس کو ابو بکر عمر عثمان و علی بھی جنتی کہتے ہیں، جس کو حسن و حسین بھی جنتی کہتے ہیں۔ آج 22 رجب کو اگر امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، میں اور آپ کنڈوں کا ختم دلائیں، اللہ کے نبی راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ کیا جی کنڈے ہے جی، کندہ کھونڈے کیا ہے؟ ہائے ان کو کیا پتا یہ کیا لفظ ہے؟ چھوڑو ساری باتوں کو، چھوڑو یار ساری باتوں کو، ایک درد دل بیان کرنے لگا۔ اللہ کی قسم خطیب نہیں ہوں، نہ ہی پیسے لے کے کہیں یہاں پہ بات کرتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا آپ کے وقت کو ضائع نہیں انشاءاللہ کروں گا، امید ہے انشاءاللہ۔ اب آپ کی پوری توقع کے اوپر پورا نہیں اترا، لیکن کچھ نہ کچھ باتیں آپ سے کی ہیں میں نے۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے کنڈے کا لفظ لیا، یہ بچوں نے ہنسنا شروع کر دیا، اس سے کیا پتا کنڈا کیا ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے، 22 رجب کو امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، 22 رجب کو نبی کے سالے کی وفات کا دن ہے، 22 رجب کو ام حبیبہ کے بھائی کی وفات کا دن ہے، 22 رجب کو نبی کے صحابی کی وفات کا دن ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے تذکرے اللہ کا قرآن کرتا ہے، بلکہ اللہ کا قرآن ان کا تذکرہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ جن گھوڑوں کے اوپر صحابہ بیٹھے ہیں ان کے گھوڑوں کے پاؤں کی بھاری آتی ہے، قرآن قسمیں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔
بلکہ جب ان صحابہ کی باری آتی ہے قرآن اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون کہتا ہوا نظر آتا ہے. جب ان صحابہ کی باری آتی ہے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہوا نظر آتا ہے. جب ان صحابہ کی باری آتی ہے اللہ کے نبی صحابی کا نجوم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب ان صحابہ کی باری آتی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جب جیسے کھانا نمک کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اس طرح دین میرے نبی کے صحابہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. میرے نبی نے فرمایا جس سے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی, جس نے میرے صحابہ کا ادب کیا اس نے میرا ادب کیا. میرے پیغمبر نے فرمایا جو میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا جنت کے راستے کو پائے گا. آج اس صحابی کا وفات کا دن 22 رجب ہے. اگر 22 رجب کو میرا سنی خوشی منائے کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے روز میرے نبی کا ہاتھ ہو اور میرا اور آپ کا گریبان ہو. کہتا کونڈا کیا کہتا ہے پھر وہ بچہ ہنس گیا. ہائے او بھائیو یہیں سے سبق لے لو. کونڈا نہ عربی کا لفظ ہے نہ فارسی کا لفظ ہے. میرے بھائیو اگر کوئی میرے باپ کو کونڈے کا لفظ بولے, اگر کوئی میری ماں کے لیے کونڈے کا لفظ بولے, اگر میرے پیر کے لیے کونڈے کا لفظ بولے, اگر میرے مرشد کے لیے کونڈے کا لفظ بولے, اگر قاری افضل صاحب کے لیے کوئی کونڈے کا لفظ بولے, اگر علماء کے لیے کوئی کونڈے کا لفظ بولے, برداشت نہیں ہوتا. وہ کیسے برداشت کر رہے ہو نبی کے صحابہ کے نام پہ کنڈوں کا ختم دھویا جا رہا ہے. آؤ ایک سبق دینے لگا ہوں. ہم نے اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے. کس کے طریقے پہ؟ دیوبندی پہ نہیں, بریلوی پہ نہیں, اہل حدیث پہ نہیں. کس کے طریقے پہ؟ محمد الرسول اللہ. میرے نبی نے جیسے کھایا ویسے کھاؤ, جیسے پیا ویسے پیو, جیسے چلے ویسے چاؤ, جیسے سوئے ویسے سو. میرے نبی نے لقمے کو 33 مرتبہ چبایا, تم بھی 33 مرتبہ چباؤ. میرے پیغمبر دائیں جانب کروٹ لے کے سوئے, تم بھی دائیں جانب کروٹ لے کے سو. میرا پیغمبر چلتے ہوئے دایاں پاؤں مسجد میں رکھا, بایاں باہر نکلتے رکھا, واش روم میں جاتے ہوئے بایاں پاؤں رکھا, باہر نکلتے ہوئے دایاں پاؤں رکھا. اپنے طریقے کو نبی کے طریقے پہ کر لو, اللہ کی قسم تمہاری 24 گھنٹے کی عبادت بن جائے گی. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن کیا ہے؟ 22 رجب. کیا ہے؟ وہ کالا تھا, بے ایمان تھا, لعنتی تھا, معاویہ سے نفرت کرتا تھا, صحابی سے نفرت کرتا تھا, ابو بکر کو برا کہتا تھا, عمر کو برا کہتا تھا, عثمان کو برا کہتا تھا. اگلی بات کہنا چاہتا ہوں, بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, تم کہتے ہو وہ علی کو مانتا ہے. نہیں نہیں, اللہ کی قسم وہ علی کو نہیں مانتا, بلکہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد ابو بکر کو دیکھتا ہوں. میرے ابو بکر نے کہا علی میں نے نبی کی زبان سے سنا ہے کل قیامت کا دن ہوگا, جس کی ٹکٹ پہ تیری مہر نہیں لگے گی وہ جنت میں نہیں جائے گا. سنو میرے پیر علی کا فرمان. میرے علی نے کہا ہاں ہاں ابو بکر کل قیامت کا روز ٹکٹ پہ مہر علی لگائے گا, لیکن جس کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت ہوگی اس کی ٹکٹ پہ میں مہر لگاؤں گا. جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی علی ٹکٹ نہیں لگائے گا. آؤ نبی رحمت اللہ علیہ پیغمبر کے دروازے پہ چلتے ہیں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں, ایک جنازہ لایا گیا. اللہ کا نبی جی جنازہ پڑھا دیجئے. میرے پیغمبر رحمت اللہ علیہ پیغمبر, ساری کائنات سے افضل پیغمبر, ساری کائنات سے اعلیٰ پیغمبر, ساری کائنات سے اکمل پیغمبر. میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ لے جاؤ, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے, جو میرے عثمان سے بغض کرتا ہے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. اگر نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تو سنیو, اگر کونیاں نہ ختم دلایا تو کتے پیغمبر ناراض نہ ہو جان. دلاؤ گے؟ دلاؤ گے؟ کون کون کہتا ہے انشاءاللہ اس دفعہ کونڈوں کا ختم نہیں دلائیں گے؟ سارے انشاءاللہ. کھانے کنے کنے ہوئے کھڑا کر لے, کھاواں گے؟ وہ میری نا وہ پرونے سہیلیاں سے انہیں پوڑیاں بھیج دیتی ہیں. مولوی صاحب کی کریے ہن, رزق ضائع تو نہیں کرنا, حلوہ ضائع تو نہیں کرنا نا. وہ پوڑیاں آ گیا مولوی صاحب ضائع تو نہیں کرنی گیا نا. ہاں حلوے کو ضائع کرتے ہوئے تو تجھے ڈر لگتا ہے. جب غریب کی بیٹی کی شادی پہ جاتا ہے, جب اس وقت سالن مٹن اپنی پلیٹ میں آدھا کلو سے زیادہ چھوڑ کے آتا ہے, اس وقت ڈر نہیں لگتا. خدا کے لیے ہنسی مذاق کے لیے بات نہیں کر رہا بھائیو. دلانا بھی نہیں ہے, کھانا بھی نہیں ہے. کہہ دو یار
اللہ کی قسم پلے کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم پلے کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم پلے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، تیرے پاس اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ اہل بیت کی محبت لے کر آئیں گے۔ اللہ جو کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، اگر کوئی بات اچھی نہ لگی ہو خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، اگر بات میں نے قرآن اور حدیث کے مطابق کی ہے تو عمل کرنے کی کوشش کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ٹائم مجھے مولانا صاحب نے کہا پورا ہوا، واہ خدا الحمدللہ۔